السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد زین اصغر اور خوددار ٹی وی میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا۔ یروشلم یا القدس شہر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ مسلمان اس شہر کو بیت المقدس اور یہودی یروشلم کہتے ہیں، اور یہی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ 1967 میں اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ فلسطین کے بیشتر علاقے پر اسرائیل کی حکومت ہے۔ 1948 سے پہلے یہ تمام حصہ فلسطین کہلاتا تھا، جو خلافت عثمانیہ میں قائم رہا، مگر بعد میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس مقدس سرزمین پر اسرائیل جیسی ناپاک ریاست کو جنم دیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مسجد اقصی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی۔ 620 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کے ہمراہ مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ یہودی مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تھا اور جس میں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، جن کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا، اور اس کی تعمیر کے لیے بیرون ممالک سے معمار بلوائے گئے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام نہیں تھے، اور اسی وجہ سے وہ فری میسن کہلاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانوں کے خفیہ تہہ خانے بھی بنائے تھے۔ ہیکل کی تعمیر کے بعد وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، لیکن یہ راز نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کرتے رہے، اور تقریباً کوئی 2000 سال بعد یہ یہودی وہ خزانہ ڈھونڈنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، جس سے انہوں نے بڑے پیمانے پر بینکنگ یعنی سود کے کاروبار شروع کیے۔ تابوت سکینہ، جس کو ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھا، یہودی مذہب میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریے کے مطابق یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا، جس میں پتھر کی وہ تختیاں موجود تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو طور سینا پر دی تھیں، اور جس میں یہودی مذہب کی تعلیمات دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس میں حضرت موسیٰ کا عصا مبارک اور من و سلوہ بھی موجود تھا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء اس صندوق کو کسی جنگ یا لڑائی میں آگے رکھتے، اور اللہ پاک اس کی برکت سے انہیں فتح یاب کرتا۔ لیکن حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور وہ کام کرنے لگے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ تابوت ان سے ایک جنگ میں کھو گیا تھا، اور دوبارہ حضرت طالوت کے زمانے میں یہ صندوق انہیں واپس بھی مل گیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہ تھی، اسے رکھنے کے لیے ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اسی مقام پر موجود ہے جہاں آج مسجد اقصی ہے، اور جہاں یہودی ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ کیا واقعی ہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر اسی جگہ پر کی گئی تھی جہاں آج مسجد اقصی ہے؟ تو یہودیوں کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ تابوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی میں پورے احترام سے رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ اس کے بعد بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اسے آگ لگا دی۔ پھر وہ مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ کو بھی لے گیا، جس کی وجہ سے ہیکل سلیمانی کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، اور ان تباہیوں کی وجہ سے تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا جس کا آج تک کوئی نشان نہیں ملا۔ اور آج بھی یہودی اس تابوت کو ڈھونڈنے کے لیے مکمل کوشش کر رہے ہیں، اور آج کے ماہر آثار قدیمہ، خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر، اس تابوت کی تلاش میں ہیں تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ کر اپنی اسی روحانیت کو واپس حاصل کر سکیں۔ یہودیوں کے مطابق اس ساری جنگوں کے درمیان ہیکل سلیمانی کا جو اہم حصہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے وہ ایک دیوار ہے، جس سے یہ دیوار گریہ کہتے ہیں۔
دیوار گریہ یہودیوں کے نزدیک بہت مقدس مقام ہے اور جس کے نزدیک کھڑے ہو کر یہ عبادت کرتے ہیں اور رو رو کر اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی گندی فطرت سے باز پھر بھی نہیں آتے۔ اور آج فلسطین میں جو اسرائیلی یہودیوں کے مظالم جاری ہیں، ان سے آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے دودھ پیتے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہودیوں کے متعلق قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 سے 113 میں موجود ہے کہ یہ یہودی مسلمانوں کے مقابل نہیں آ سکتے، اور اگر آئے بھی تو منہ کی کھائیں گے، اور مسلمانوں کے مقابل یہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے، اور ان کی مسلسل بد عملیوں کی وجہ سے ان پر ذلت اور پست ہمتی کی موت طاری کر دی گئی ہے۔ اور اگر کہیں کھڑے نظر آئیں گے تو یا تو اللہ انہیں امان دے یا لوگوں کے کسی معاہدے کے تحت، اور یہ سزا اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور نبیوں کا ناحق قتل کرتے اور اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ چنانچہ اسرائیل کو ابھی جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ یہود کے ناجائز تعلقات کا صلہ ہے، اور جو لوگ یہود کو طاقتور اور خود مختار سمجھتے ہیں وہ اسرائیل کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کی سازش سے وجود میں آیا، اور ابھی تک اس کا قیام امریکہ اور برطانیہ کے رحم و کرم پر ہے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 167 میں موجود ہے کہ قیامت تک اللہ پاک یہودیوں پر ایسے لوگ مسلط کرے گا جو ان کو برے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کو اپنے قانون کے تحت مہلتیں بھی عطا کرے گا۔ چنانچہ یہود کی تاریخ اور بائبل ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ اس امر کا اعتراف کریں گے کہ یہودیوں کی تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں انہوں نے اپنے گناہوں اور سرکشی کی وجہ سے برے عذاب کا مزہ نہ چکھا ہو۔ سب سے پہلے یہ مصر میں فرعونیوں کے ہاتھوں پامال ہوئے، پھر بخت نصر بادشاہ، اور اس کے بعد ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے ان کو اسیری اور غلامی کی ذلت نصیب کی، پھر عیسائیوں کے ہاتھوں یہ ذلیل ہوئے، اس کے بعد مسلمانوں نے انہیں ذمہ بنایا، اور آخر دور میں جب یہ یہودی ہٹلر کے ہاتھ چڑھے تو ہٹلر نے انہیں انسان نہیں بلکہ گاجر مولی سمجھ کر کاٹا۔ ان تمام واقعات کے دوران اللہ تعالیٰ انہیں مہلتیں بھی عطا کرتا رہا، لیکن جیسے ہی انہیں مہلت ملتی اور یہ تھوڑے سے طاقتور ہوتے تو یہ دنگ و فساد پر اتر آتے، جیسا کہ اب یہ فلسطین میں کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیتا ہے جو ان کے سر کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں یہ بات بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ نے قبۃ الصغریٰ اور براق باندھنے کی جگہ مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ سنہرے رنگ والا یہ گنبد دراصل مسجد اقصی نہیں ہے بلکہ یہ مسجد اقصی کا ایک حصہ ہے جسے قبۃ الصغریٰ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت بھی اختیار کی۔ اس کے بعد مسلم دور خلافت میں مسجد کی تعمیر بھی ہوتی رہی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کی۔ انہوں نے اس میں رہنے کے لیے کمرے، اناج کی کوٹھیاں اور دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا۔ انہوں نے اسے معبد سلیمان کا نام دیا اور مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنایا۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا، اور شاید آج بھی مسجد اقصی پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ آج جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم پر چلنا تھا وہ اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ لالی پاپ لے کر غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں جب صلاح الدین ایوبی کے پیروکار علم جہاد بلند کریں گے اور ان یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم پر پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔